الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وفائے رسول ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد عثمان رضوی۔ ناظرین محترم، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں قیامت کی بہت ساری نشانیوں کو بیان فرمایا تھا، لیکن آج میں آپ کی توجہ بخاری شریف کتاب العلم کی اس حدیث پاک کی طرف دلوانا چاہوں گا کہ جس کے اندر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 4 نشانیوں کو بیان فرمایا۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی جائے گی۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا من اشراط الساعۃ، کہ بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ ہیں، ان یرفع العلم، کہ یہ کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، اور جہالت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، وَيَشْرَبَ الْخَمْرُ، اور شراب عام پی جائے گی، شراب جو ہے وہ عام پی جائے گی، وَيَظْهَرَ الزَّنَا، اور ارشاد فرمایا کہ زنا جو ہے وہ عام ہو جائے گا۔ تو 4 قیامت کی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ علم اٹھا لیا جائے گا، دوسرا جو ہے وہ جہالت پھیل جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی، تیسرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شراب جو ہے وہ عام پی جائے گی، اور چوتھا ارشاد فرمایا کہ زنا جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، زنا جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ ان یرفع العلم، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ کہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ اب علم کے اٹھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کتابوں سے جو ہے وہ کالے حروف جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گے۔ علم کے اٹھانے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فرمانا ہے اس سے مراد یہ ہے جو دوسری حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقبض العلم بقبض العلماء، کہ علم کے اٹھائے جانے سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء جو ہے وہ انتقال کر جائیں گے، علماء کی جو ہے وہ قلت ہوگی، اور جو جہلاء ہیں، جہالت پھیلانے والے ہیں، ان کی کثرت ہوگی۔ آج جس زمانے سے، جس وقت سے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء کی قلت پائی جا رہی ہے، علماء جو ہے وہ تیزی سے اٹھائے جا رہے ہیں، اور بہت سارے علماء جو ہے اکابرین علماء جو شیوخ الحدیث تھے، جو مفسر قرآن تھے، اور جو استاذ العلماء تھے، آج وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے۔ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو ظاہر ہے پھر زمانے میں جو ہے وہ جہالت پھیل جائے گی۔ علم ایک نور ہے، اور عالم اس معاشرے کا وہ عظیم ستارہ ہے، وہ عظیم چراغ ہے جو اپنے ساتھ دوسروں کے دلوں کو بھی روشنی جو ہے وہ بخشتا ہے۔ عالم وہ عظیم چراغ ہے جو خود بھی روشنی پاتا ہے لیکن اپنے ساتھ جو ہے وہ زمانوں کو روشنی دیتا ہے۔ ریسنٹلی اگر دیکھا جائے تو شہر سیالکوٹ کی ایک عظیم ہستی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ غلام حیدر خادمی صاحب، ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا۔ بہت بڑے عالم دین تھے، ساری زندگی دین اسلام کی
خدمت میں گزار دی، ساری زندگی اسلام کی پرچار کی، اسلام کا جو ہے وہ جھنڈا بلند رکھا، اور آخری دم تک جو ہے وہ ہزاروں علماء کو دین کی تبلیغ دیتے رہے اور دین کا کام کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ آج کی تاریخ میں اہل سنت کا ایک بہت بڑا چمکتا ہوا ستارہ ابو الحقائق حضرت علامہ مولانا محقق دورہ غلام مرتضیٰ ساقی صاحب اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آج کی شب میں ان کا جو ہے وہ جنازہ جو ہے وہ پڑھایا گیا، ہزاروں دلوں کو غم زدہ کر گئے اور ہزاروں آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف فرما دی اور ساری زندگی اسلام کا، سنت کا پرچار کیا۔ اور کچھ دن پہلے ترکی میں جو ہے وہ ایک عالم دین بہت بڑے شیخ الحدیث کا جو ہے وہ انتقال ہوا، تو ان یرفع العلم کہ علم جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے، علم جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، علم بصورت علماء کے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہمیں چاہیے اپنے علماء کی قدر کریں۔ یہ علماء وہ علماء ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا جو ہے وہ پرچار کرتے ہیں۔ اور جب ہمارے علماء اس دنیا میں زندہ ہوتے ہیں، خدا کی قسم ہے ہم ان علماء کی قدر نہیں کرتے ہیں، ان علماء کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں تو ہم کیوں نہیں بیٹھتے علم والوں کی مجلس میں، ہم کیوں نہیں بیٹھتے اہل علم کی مجلس میں، ہم کیوں نہیں جاتے اہل علم کے قرب میں، ہم کیوں نہیں صحبت حاصل کرتے ان لوگوں کی کہ جن کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے جو ہے وہ پر بچھا دیتے ہیں، ہم کیوں خدمت نہیں کرتے ان لوگوں کی جو لوگ عالم کو اپنے علم کی وجہ سے جو ہے وہ روشناس کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں بیٹھتے ایسے لوگوں کے پاس کہ جو اپنے دیے سے لوگوں کے دلوں کو بھی جو ہے وہ منور کرتے ہیں۔ یہ وہی علماء ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان علماء کا تذکرہ کیا جاتا، ان کا ذکر کیا جاتا، حضور کی امت کے علماء کا نام لیا جاتا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء میرے دین کے بارے میں کبھی غداری نہیں کر سکتے ہیں، میرے دین کی کبھی مخالفت جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ علماء حقہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے ہمارا فیصلہ کریں گے۔ آج ہم نے دیکھا حافظ غلام حیدر خادمی صاحب کا بہت بڑا جنازہ ہوا، غلام مرتضیٰ ساقی صاحب مناظر اسلام کا بہت بڑا جنازہ ہوا، تو کیوں ہم جنازوں کے وقت تو آ جاتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہے اگر ان علماء کی صحبت میں، ان کی زندگی میں آ جائیں تو ہمیں دین و دنیا کی بلائیاں جو ہے وہ نصیب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علماء کی زیارت کرنے کی، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی، علماء کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔